السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے اندر تسلیس سنت ہے۔ تسلیس یعنی اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا، 3 مرتبہ پیروں کو دھونا، یہ تسلیس کہلاتا ہے۔ تو یہ تسلیس سنت ہے، حدیث سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی شخص 3 سے بڑھ کر 4 یا مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے، 4-5 مرتبہ چہرے کو دھو لیتا ہے مثال کے طور پر، یا 4-5 مرتبہ ہاتھوں کو یا پیروں کو دھوتا ہے، تو اس سے وضو پر کیا فرق پڑے گا؟ اس کا یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر سنت طریقہ یہی ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اس سے زیادہ نہیں دھویا جائے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ دھو رہا ہے، 4 یا مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھو رہا ہے، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس کے لیے 3 صورتیں ہیں، یعنی 4 یا 5 مرتبہ جو شخص وضو کے اعضاء کو دھو رہا ہے، دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ 4 یا 5 مرتبہ دھونے کو سنت سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بڑا گناہ ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اور اس کو بدعت کہا جائے گا، کیونکہ سنت تو 3 مرتبہ دھونا ہے اور وہ 4 یا 5 مرتبہ کو سنت سمجھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی اور بدعت ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 یا 5 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھو رہا ہے اور وہ سنت کا اعتقاد نہیں رکھتا، تو اس کو بدعت یا مکروہ تحریمی تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک عبث کام ہونے کی وجہ سے، فالتو کا کام ہونے کی وجہ سے یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شکل یہ ہے، کوئی شخص وضو کے اعضاء کو 4 یا 5 مرتبہ اس لیے دھوتا ہے تاکہ وسوسے ختم ہو جائیں، شک کو ختم کرنے کے لیے اور دل کے اطمینان کے لیے وہ اعضائے وضو کو 4 یا 5 مرتبہ دھوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے، یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ تو اس کی 3 شکلیں آپ نے جانی۔ پہلی شکل میں اس کو بدعت کہا جائے گا، گناہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اور دوسری صورت میں اس کو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ کہا جائے گا، اور تیسری صورت میں اس کو جائز کہا گیا ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم دلائل کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے فتاوی قاسمیہ ہے، فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60۔ الجواب باللہ توفیق، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ سنت یا باعث ثواب سمجھ کر دھونا مکروہ ہے، اور اگر ایسا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ صرف ازالہ شک اور اطمینان دل کی خاطر 3 مرتبہ سے زیادہ دھو رہا ہے، تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ فتاوی قاسمیہ کی عبارت دیکھی، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے احسن الفتاوی ہے، الجواب باسم ملہم الثواب، اگر 3 سے زائد اس اعتقاد سے دھو رہا ہے کہ یہ ثواب یا سنت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ اعتقاد نہیں مگر بدون کسی اعتقاد کے کر رہا ہے تو عبث ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کبھی ازالہ شک اور طمانینت قلب کی خاطر 3 سے زیادہ بار دھو لیا تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں تینوں شکلیں آ گئی ہیں، مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب النوازل کی عبارت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84۔ الجواب وباللہ توفیق، وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص اطمینان قلب کے لیے اور 3 سے زائد کی سنیت کا اعتقاد نہ رکھتے ہوئے 4-5 مرتبہ کلی کرے تو وضو میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ گناہ اس وقت ہے، مکروہ تحریم اس وقت کہا جائے گا کہ 4 یا 5 مرتبہ دھو رہا ہے اور اس کو سنت سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو غلط کہا جائے گا، ورنہ تو کوئی خرابی اس میں نہیں ہے۔